اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، معزز ناظرین، آج ہم کتاب گلستاں کے خاتمۃ الکتاب کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تمام شد کتاب گلستاں واللہ المستعان بتوفیق باری عز اسمہ۔ تمام شد، مکمل ہو گئی کتاب گلستاں کی کتاب، ومن اور اللہ من اللہ، المستعان من مددگار۔ اللہ اصل میں مبتدا ہے اور المستعان اس کی خبر ہے، تو جب خبر پر الف لام داخل ہوتا ہے تو وہ حصر کا معنی دیتا ہے۔ حصر کا مطلب جو کچھ ہے وہ مبتدا ہی ہے، واللہ المستعان، اللہ ہی مددگار ہے۔ اگر الف لام مستعان پر داخل نہیں ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا اور اللہ مددگار ہے۔ تو جب خبر پر الف لام داخل ہو جائے تو اس الف لام کے داخل ہونے کی وجہ سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ بمن سے، توفیق منے توفیق، باری منے خدا، عز منے عزیز، اسمہ اس کا نام۔ دری جملہ اس پوری کتاب میں، در منے میں، ای منے اس، جملہ منے پوری یا تمام، چنا کی جیسا کی، رسم منے طریقہ، مؤلفان مؤلفین کی مؤلف کی جمع ہے، مرتب کے معنی میں، است منے ہے، از منے سے، شعر منے شعر، متقدمہ متقدم کی جمع ہے، پچھلے لوگ، اسلاف، تلفیقے، کوئی شعر یا کوئی ترتیب نرفت نہیں لی گئی یا نہیں آئی یا نہیں آیا۔ گلستاں کی کتاب مکمل ہو گئی اور اللہ ہی مددگار ہے، خدا کی توفیق سے جس کا نام بزرگ ہے یا عزیز ہے۔ اس پوری کتاب میں جیسا کہ مرتبین کا طریقہ ہے، اسلاف کے اشعار میں سے کوئی شعر نہیں لیا گیا ہے یا نہیں آیا ہے۔ کوہنے خرقۂ خیش پیراستن، بہ از جامع عاریت خواستن۔ کوہن منے پرانا، خرقہ منے گدڑی، خیش منے اپنا، پیراستن منے پہننا، زیبتن کرنا، بہتر ہے، از منے سے، جامع منے لباس، عاریت منے مگنی ادھار، خواستن منے مانگنا۔ جامع عاریت خواستن کا معنی ہوگا مگنی کے لباس سے، عاریت خواستن مگنی۔ اپنی پرانی گدڑی پہننا یا زیبتن کرنا بہتر ہے مگنی کے لباس سے، یعنی کسی کا لباس مانگ کر کے اور فنکشن کو اٹینڈ کر لیا جائے تاکہ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے بہت شوٹ بوٹ والا انسان ہے، بہت وی آئی پی انسان ہے، پراپرٹی والا ہوگا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنی پرانی گدڑی پہن کر کے جاؤ۔ اپنی پرانی گدڑی پہننا یہ مگنی کے لباس سے زیادہ بہتر ہے۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے کہ انسان دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن دوسروں کی نظروں میں اچھا بننے سے بہتر یہ ہے کہ انسان اپنی نظر میں خود اچھا بنے۔ اگر آپ خود کی نظر میں آپ اچھا بنیں گے تو دوسرے آپ کو کیا کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ خود اچھا رہیے۔ تو اپنی پرانی گدڑی پہننا یہ بہتر ہے مگنی کے لباس سے، یعنی مگنی کا لباس پہننے سے۔ غالب گفتار سعدی طرب انگیز است و طیبت آمیز، کوتہ نظراں را بدیں زبان طعن دراز گردد۔ غالب منے اکثر، گفتار منے کلام، بات چیت، سعدی منے شیخ سعدی جن کی یہ کتاب ہے، طرب انگیز مستی پیدا کرنے والی، است منے ہے، وہ منے اور، طیبت آمیز خوش آمیز،
کوتاہ نظراں تنگ نظر لوگ، رامن کو بدی اس میں زبان تان تانے کی زبان، دراز گردد لمبی ہو جائے گی۔ سادی کی اکثر باتیں مستی پیدا کرنے والی اور خوش آمیز ہیں، تنگ نظروں کے تانے کی زبان اس میں لمبی ہوگی۔ میری کتاب کی باتیں خوش آمیز اور مستی پیدا کرنے والی تو ہیں، لیکن جو حاسدین ہیں اور تنگ نظر لوگ ہیں تو وہ بغیر تانہ زنی کیے ہوئے نہیں رہ پائیں گے، تو وہ زبان تان ضرور دراز کریں گے۔ کی منے کیونکہ مغز دماغ بیہودہ بردن و دود چراغ بے فائدہ خوردن، کار خردمندہ نیست۔ کہ منے کیونکہ مغز منے گودا، دماغ منے دماغ کا گودا یعنی دماغ کا بھیجا یا دماغ بیہودہ بیکار میں، بردن پکانا، اصلی معنی ہوتا ہے بردن منے لے جانا، وہ منے اور دودھ منے دھواں، چراغ منے چراغ، بے فائدہ منے بیکار میں، خوردن منے کھانا یعنی جلانا، کار خیرمندہ عقل مندوں کا کام، نیست منے نہیں ہے۔ کیونکہ بیکار میں دماغ پکانا اور چراغ کا دھواں جلانا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ ولیکن بر رائے روشن صاحب دلاں کی روئے سخن در ایشاں است پوشیدہ نماند۔ وہ منے اور لیکن میں لیکن، بر منے پر، رائے منے رائے، روشن میں روشن، رائے روشن، روشن رائے، صاحب دلاں اہل باطن لوگ، روحانیت والے لوگ۔ کہ منے کی رو منے رخ، سخن منے بات، در ایشاں انہی کی جانب است منے ہے، پوشیدہ نماند پوشیدہ نہیں رہتی، لیکن اہل باطن کی روشن رائے کے مطابق کہ بات کا رخ انہی کی جانب ہے، یہ بات پوشیدہ نہیں رہتی کہ در موعظتہائے شافی در سلک عبارت کشیدہ است و داروے تلخ نصیحت بشہد ظرافت بر آمیختہ۔ کہ منے کی در منے موتی، موعظتہائے یہ موعظت کی جمع ہے نصیحت کے معنی میں، شافی شفا دینے والی، شفا بخش، در منے میں سلک منے لڑی، عبارت منے عبارت، کشیدہ است کھینچ لیا ہے یعنی پیرو دیا ہے، وہ منے اور، دارو منے دوا، تلخ منے کڑوی، نصیحت منے نصیحت، بشہد شہد کے ساتھ، ظرافت منے خوش طبعی، بر آمیختہ ملائی ہوئی یا ملی ہوئی، آمیختن منے ملنا ملانا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور لیکن اہل باطن کی روشن رائے کے مطابق کی بات کا رخ انہی کی جانب ہے، یہ بات پوشیدہ نہیں رہتی کہ شفا بخش نصیحتوں کے موتی عبارت کی لڑی میں پیروئی ہے اور نصیحت کی کڑوی دوا خوش طبعی کے شہد میں ملائی ہوئی ہے۔ ایسا کیوں میں نے کیا ہے کہ کڑوی کڑوی باتوں کو خوبصورت الفاظ کا لباس پہنا کر کے میں نے اس کتاب میں رکھا ہے، اور شفا بخش نصیحتوں کو میں نے عبارتوں کی لڑی میں پیرو دیا ہے۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ فرماتے ہیں تا طبع ملول انسان از دولت قبول محروم نہ ماند۔ تا منے تاکہ، طبع منے طبیعت، ملول منے رنجیدہ غم زدہ، انسان منے انسان، از منے سے، دولت منے دولت، قبول منے قبولیت، محروم نہ ماند محروم نہ رہے، تاکہ انسان کی رنجیدہ طبیعت قبولیت کی دولت سے محروم نہ رہ جائے۔ ایک انسان جو غمگین ہے، ٹینشن میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اگر اس کے سامنے دکھ کی باتیں کی جائیں گی تو کبھی بھی اس کی طبیعت ہلکی نہیں ہوگی، اس کا غم ہلکا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے ہنسی کی باتیں کر دی جائیں، خوشی کی باتیں کر دی جائیں اور اچھے مناظر اس کے سامنے بیان کر دیے جائیں تو اس کا غم کچھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں اچھی اچھی نصیحتوں کی موتی اور اچھی اچھی نصیحتوں کو خوش طبعی کے شہد میں یعنی اچھے الفاظ میں پیش کر کے اور لوگوں کو خوشی خوشی سے بتا کر کے ان کو
درس دے دیا جائے تاکہ وہ اس سے نصیحت اور سبق حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ تو ہم اس کتاب کے پورا ہونے پر اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اور ہر بندہ مومن کو اپنے ہر کام کے اختتام پہ جو بھی نیک کام وہ کر رہا ہے تو اس نیک کام کے اختتام پہ، انجام پہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ماں نصیحت بجائے خود کر دیں، ماں منے ہم نصیحت میں نصیحت بجائے منے خود کو کر دیں ہم نے کیا، روزگار ایک لمبا زمانہ دری اس میں بسر بردیم ہم نے گزار دیا۔ ہم نے نصیحت خود کو کیا اور ایک لمبا زمانہ اس میں ہم نے گزار دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب کو ترتیب دینے کے لیے پہلے دنیا کے گوشے گوشے کا چکر لگایا ہے، اور جہاں جہاں اچھی باتیں ان کو ملی ہیں ان باتوں کو انہوں نے نوٹ کر لیا ہے، اور اس کو لکھنے کے بعد اس کو کتاب کی شکل میں دیا ہے تاکہ ان اچھی باتوں سے اور نصیحتوں سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں۔ اب حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بھائی ایک مبلغ کا کام ہوتا ہے کہ اچھی باتوں کو لوگوں تک پہنچا دے، ایک مقرر کا کام، ایک خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کی باتوں کو سامعین کے نظر نواز کر دے، ان کے کان تک پہنچا دے۔ میرا کام تھا دنیا کے چکر لگا کر کے اچھی باتوں کو جمع کر کے آپ کے حوالے کرنا۔ اب اگر کسی کے قبولیت کے کان میں میری بات سماتی نہیں ہے، یعنی اگر وہ عمل نہیں کرتا ہے، تو اب ہمارا اس میں کوئی گناہ اور قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں مبلغ ہوں، اور جو پیغام رساں ہوتا ہے یعنی پیغام پہنچانے والا، اس کے ذمے صرف ایک ڈیوٹی رہتی ہے کہ پیغام کو پہنچا دے۔ اب جس کے پاس پیغام پہنچا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری۔ وہی فرماتے ہیں گر نیاید بگوش رغبت کس بر رسولہ بلاغ باشد و بس۔ گر منے اگر، نیاید نہیں آتا ہے یا نہیں آتی ہے، بمنے میں گوش منے کان، رغبت منے دلچسپی، قبولیت، ظاہر سی بات ہے جس چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے اس کو غور سے سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ رغبت سے مراد قبولیت۔ کس منے شخص، بر منے پر، رسولہ رسول کی جمع ہے، پیغام رساں پیغام پہنچانے والا، بلاغ منے تبلیغ پہنچانا، باشد منے ہے ہوگا، وہ منے اور، بس منے بس۔ اگر کسی شخص کے قبولیت کے کان میں میری بات نہیں آتی ہے تو ایک چیز یہاں پوشیدہ ہے، برما گناہ نیست، ہمارے اوپر گناہ نہیں ہے، یہاں یہ چیز پوشیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ شرط کے لیے جزا ہوتی ہے نا، اگر تو مجھے مارے گا تو میں ماروں گا، تو اگر تو مجھے مارے گا یہ شرط ہے، اور تو میں ماروں گا یہ جزا ہے۔ تو یہاں اگر نیاید بگوش رغبت کس یہ شرط ہے، اور جزا کیا ہے؟ برما گناہ نیست، یہ جزا ہے پوشیدہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے قبولیت کے کان میں میری بات نہیں سماتی ہے، نہیں آتی ہے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کیوں؟ رسولوں پر صرف تبلیغ ہے، رسولوں پر صرف تبلیغ ہے اور بس۔ تو اللہ کے جو بھی انبیاء اور رسولان اعظام آئے ہیں ان کی ذمہ داری صرف یہی ہے کہ خدا کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے علماء کی بھی صرف یہ ذمہ داری ہے کہ خدا اور رسول کے احکام کو بندوں تک پہنچا دیں۔ جب علماء اپنی باتوں کو بندوں تک پہنچا دیں گے، اللہ کے بندوں تک، تو ان کی بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اب بندے عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اگر عمل کرتے ہیں تو جنت کے مستحق، اور نہیں عمل کرتے ہیں تو جہنم کے مستحق۔ گر نیایت بگوش رغبت کس بر رسولہ بلاغ باشد و بس، یہ ترجمہ ہو گیا۔ یا ناظرن فیہ سلب اللہ مرحمتن علی المصنف واستغفر لصاحبہ۔ اب حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنت اور کوشش کے ساتھ یہ کتاب آپ تک پہنچا دیا، آپ اسے پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم میرا بھی کچھ خیال کیجیے۔
فرماتے ہیں یا ناظرن فی، یا منے اے ناظرن منے دیکھنے والے، فی منے اس کتاب میں، اے اس کتاب کو دیکھنے والے یعنی پڑھنے والے، سل مانگو، باللہ اللہ سے، مرحمتن رحمت کی دعا، علی المصنف مصنف کے لیے، واستغفر اور بخشش طلب کرو، لصاحب ہی اس کتاب کے مصنف کے لیے، اے اس کتاب کو دیکھنے والے یعنی پڑھنے والے، مصنف کے لیے اللہ سے رحمت کی دعا مانگو اور صاحب کتاب کے لیے بخشش طلب کرو۔ وَاطْلُبْ لِنَفْسِكَ مِنْ خَيْرٍ تُرِيدُ بِهَا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ غُفْرَانًا لِكَاتِبِهِ، وَاطْلُب وہ منے اور اطلب منے طلب کرو، لِنَفْسِكَ اپنے لیے، من خیرن بھلائی، ترید و بہا جو تم چاہتے ہو، یعنی جو بھلائی اپنے لیے تم چاہتے ہو وہ مانگو، من بعد ذالک اس کے بعد، غفرانن بخشش، لکاتبہ اس کے لکھنے والے کے لیے، اس کے مصنف کے لیے، اور اپنے لیے جو بھلائی چاہو تم مانگو، اس کے بعد اس کے مصنف کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ لو ان لی یوم الطلاق مکانتاً عند الرؤوف لقلت یا مولانا، لو اگر، اے کاش، ان منے کی، لی منے میرے لیے، یوم الطلاق ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن، مکانتاً کوئی مرتبہ، عند الرؤوف مہربان رب کے پاس، رؤوف منے مہربان، عند منے پاس، لمنے ضرور، قل تو میں کہتا، یا منے اے، مولانا اے میرے مولا، اگر قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں میرا کوئی مرتبہ ہوتا، یا رب کے پاس میرا کوئی مرتبہ ہوتا، رؤوف منے رب بھی کر سکتے ہو، مہربان بھی کر سکتے ہو، اگر قیامت کے دن رب کے حضور یا رب کے پاس میرا کوئی مرتبہ ہوتا تو میں ضرور کہتا کہ اے میرے مولا، انا المسیء وانت مولا محسن، ہا قد اسأت واطلب الاحسان، انا میں، المسیء منے بدکار، خطاکار، گنہگار، وہ منے اور، انت منے تم، مولا منے آقا، محسن منے احسان فرمانے والا، قد اسأت میں نے گناہ کیا، ہاں قد اسأت میں نے بے شک گناہ کیا، وہ منے اور، اطلب میں مانگتا ہوں، الاحسان احسان، میں بے شک میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، اور تو احسان فرمانے والا مولا ہے، بے شک میں نے گناہ کیا اور میں تجھ سے احسان مانگتا ہوں۔ معزز ناظرین، یہ آج کا سبق تھا، جس کتاب کی PDF سے ہم آپ کو پڑھا رہے تھے اس میں عربی کے 4 اشعار چھوٹ گئے ہیں، میں نے ان کا ترجمہ اور مطلب اس میں بیان کر دیا ہے۔ اگر یہ سبق آپ کے لیے مفید ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے احباب اور چاہنے والوں میں شیئر کریں اور اسے لائک کریں، اور جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور اپنے خوبصورت تبصروں سے نوازنے کی زحمت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ۔